سایہ جو پیچھا کرتا تھا، پراسرار مکان۔ علی لاہور کا ایک نوجوان تھا جو اپنی ملازمت کے بعد شہر کے ایک پرانے علاقے میں واقع مکان میں کرایہ دار بن کر آیا۔ مکان سستا تھا، بڑا تھا، لیکن محلے والے کہہ رہے تھے، بیٹا یہ گھر پچھلے 10 سال سے خالی ہے، اس گھر میں جو جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ علی نے سوچا، یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں، میں پڑھا لکھا انسان ہوں۔ علی نے مکان کا سودا کر لیا۔ مکان کی ایک بات عجیب تھی، گھر میں روشنی کم تھی اور دن میں بھی لگتا جیسے کوئی سایہ چھپا بیٹھا ہو۔ پہلی رات علی نے سونے سے قبل بتی بجھائی اور جیسے ہی آنکھیں بند کی، دیوار کی طرف سے آہستہ آہستہ کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ علی نے آنکھیں کھولی، کوئی نہیں تھا۔ اگلی رات کمرے کی چھت پر کسی نے آہستہ آہستہ انگلیاں پٹکی۔ وہ اٹھا، سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گیا، لیکن وہاں صرف ایک پرانی جلتی ہوئی اگربتی ملی اور ایک سادہ سا کاغذ جس پر لکھا تھا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تیسری رات علی آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اس نے دیکھا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے، وہ پلٹا، کوئی نہیں تھا، لیکن آئینے میں وہ سایہ اب بھی موجود تھا، صرف ہلکا سا مسکرا رہا تھا۔ اسی رات سوتے ہوئے علی کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سینے پر بیٹھا ہے۔ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا، صرف آنکھیں حرکت کر رہی تھی۔ اس کے کان میں سرگوشی ہوئی، اگر تم چاہتے ہو بچنا تو کسی اور کو یہاں بلاؤ۔ اگلے دن علی نے پڑوس کے ایک بزرگ بابا قاسم سے پوچھا، کیا آپ کو اس گھر کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ بابا نے ایک لمبی آہ بھری اور بولے، یہ مکان ایک پیر کا تھا جو کالا علم کرتا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے بولا، میری روح کو اگر کوئی جگہ نہ ملی تو یہ مکان میری قبر بن جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی یہاں آیا اس پر سایہ چڑھ گیا۔ علی نے پوچھا، اس کا حل؟ بابا نے کہا، یا تو یہ مکان چھوڑ دو یا پھر سایہ کسی اور پر منتقل کرو۔ علی نے پہلے تو مکان چھوڑنے کا سوچا، لیکن اسے کہیں اور اتنا سستا کرایہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نوجوان کرایہ دار ریحان کو بلایا اور کہا، میرے ساتھ رہ لو، کرایہ آدھا کر لیں گے۔ ریحان راضی ہو گیا۔ پہلی رات ہی ریحان کے کمرے سے چیخ سنائی دی، کوئی ہے، پلیز نکالو مجھے یہاں سے۔ جب علی نے دروازہ کھولا، ریحان دیوار پر الٹا کھڑا تھا، جیسے کسی نے لٹکا رکھا ہو، آنکھیں باہر نکلی ہوئی، زبان کٹی ہوئی، اور کمرے کی دیوار پر خون سے لکھا تھا، اب تم بھی ہمارے ہو۔ علی نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مکان کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہر کھڑکی پر سائے منہ اٹھائے کھڑے تھے، ایک آیا، دوسرا گیا، تیسرا رہ گیا، ہر دیوار پر وہی جملہ۔ آخری بار جب علی آئینے کے سامنے آیا تو اس نے خود کو نہیں بلکہ ریحان کی لاش دیکھی، اور پیچھے سے ایک ہاتھ نکلا جو علی کی آنکھوں میں گھس گیا۔ چند دن بعد اخبار میں ایک اشتہار آیا، ایک بڑا سستا مکان، کرایہ صرف 4,000 روپے۔ ایک نیا نوجوان حمزہ یہ اشتہار پڑھ رہا تھا۔ اس نے دوست سے کہا، یار اتنا سستا مکان، کیا ہی بات ہے۔ اس نے مکان دیکھنے کا فیصلہ کیا، اور جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، علی نے دروازہ کھولا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن آنکھوں میں سایہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ سایہ اب نئے جسم کی تلاش میں